السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بس میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, آج کے دن سب سے پہلے تو ہم کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی جو سٹرگل رہی ہے, جدوجہد رہی ہے, اس پہ یقینی طور پہ آج ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں. آرمی چیف نے کہا ہے کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور 10 جنگیں بھی لڑنا پڑی تو لڑیں گے. اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے, کشمیریوں نے جو سٹرگل کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات ہوگی امریکی صدر کا غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کا منصوبہ. فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی کافی بات سنائی دے رہی ہے. امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر کے اس کا مالک بن جائے گا, اور اس منصوبے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو حماس نے مسترد کر دیا ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حکومت سے مستعفی ہو کر انتخابات دوبارہ کرانے کا مطالبہ. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ملاقات کی گئی ہے جس میں اسد کیسر موجود تھے, مولانا صاحب بھی موجود تھے, اچکزئی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کا حوال بھی ہم بخاری صاحب سے لیں گے اور اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے اس پر بھی بات ہوگی. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو آج 5 فروری ہے, کشمیر ڈے ہے, اور کشمیریوں کے ساتھ سب سے پہلے تو یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اس شو کے توسط سے. اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو پاکستان بھر میں یہ دن جو ہے بڑے یعنی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے, اور آج ہم نے اس کے مظاہر بھی دیکھے ہیں کہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر یہ دن منانے کے لیے ریلیز نکلی ہیں, جلسے ہوئے ہیں, جلوس ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 1 کلومیٹر لمبا فلیگ جو ہے کشمیر کا اور پاکستان کا وہ بھی لہرایا گیا ہے. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ اکراس دا بارڈر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر بھی لوگوں نے اس دن کو منانے کے لیے ریلیاں نکالی ہیں اور جلوس کیے ہیں, وہاں پر بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں. جی. اسی طریقے سے پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیریز بستے ہیں وہاں آج کے اس دن کی سگنیفیکنس کے اعتبار سے وہاں لوگوں نے ریلیز نکالی ہیں, مظاہرے کیے ہیں. کشمیر جو ہے, بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ کشمیر اور فلسطین دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں ہی 1948 سے چلے آ رہے ہیں ایشوز, اور اب تک ریزالو نہیں ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ دونوں ہی ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کے ہر شہری کے دل کے بہت قریب ہیں. ہم کشمیریوں کی آزادی کے بہت بڑے علمبردار بھی ہیں, اور ہم دعا گو بھی ہیں, اور ہم اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے پر آمادہ بھی ہیں کہ کشمیری جو ہیں ان کو اپنے استصواب رائے کا یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا جو ان کا حق تسلیم کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے تحت, جن میں سے ایک ریزولوشن جو ہے وہ 1948 میں پاس ہوئی تھی, دوسری 1950 میں پاس ہوئی تھی. ایک قرارداد کا نمبر 48 ہے اور دوسری قرارداد کا نمبر ہے 50 غالباً if I am right. نہیں, ایک ہے 47 اور دوسری ہے ریزولوشن نمبر 50. یہ 2 ریزولوشنز آج تک پڑی یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے کے اوپر پوری دنیا کے عالمی ضمیر کا منہ چڑھا رہی ہیں. بالکل بالکل. 77 کسی سال کے گزر کان گئے پر ہیں جو نہیں رینگ رہی ہے. ظلم کا ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ابھی حال ہی میں جو کچھ کیا وہ یہ کہ آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا ہے آئینی طور پر انہوں نے, اور انتہائی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں کی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جائز قرار دے دیا ہے. لیکن نہ صرف یہ کہ کشمیریوں نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے بلکہ پاکستان نے بھی دنیا بھر میں ہر فورم پر جا کر یہ کہا ہے کہ ہندوستان کا یہ ایکٹ جو ہے یہ کشمیریوں کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی ڈینائل ہے, انسانی حقوق کی پائمالی ہے. آپ دیکھیے کہ کشمیر کے اندر اتنے دہائیوں سے جو اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے وہاں پر 9 لاکھ کے قریب اب ہندوستان کے فوجی وہاں آلموسٹ آبادی کے مطابق ایک کشمیری کے سر پہ ایک بھارتی فوجی بیٹھا ہوا ہے. اس قسم کی جو سپریشن ہے, جو اس قسم کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے بدترین شکل میں, وہ جاری و ساری ہے. اس حوالے سے جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں میرے خیال سے اس قسم کے دبنگ سٹیٹمنٹ کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر ایک دن آزاد ہوگا, 10 جنگیں بھی لڑنی پڑی تو اس کے بارے میں لڑیں گے اور ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور میں ذرا آپ کو اس کی تاریخ تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں گی تو میں بیان کر دوں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر 1948 میں پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد 1948 اور 49 میں سیکورٹی کونسل میں جیسے میں نے کہا کہ یہ ریزولوشن پاس ہوئی. سوری مسئلہ جو ہے کشمیر یہ پاکستان کی اپنی سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہے, یہ صرف کشمیریوں کا ایشو نہیں ہے.
اس سے ثواب رائے ہونا باقی ہے، ہونا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ 1984 میں سیاچن گلیشیئر میں جنگ ہوئی، اگر آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد 1989 میں بھارت سے علیحدگی کے لیے ایک انسرجنسی شروع ہوئی کشمیر کے اندر، کہ وہ چاہتے تھے کشمیری کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں اور آپ سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ 1999 میں پھر جناب کارگل کی جنگ ہو گئی۔ اس کے بعد 2016 میں اڑی میں حملہ ہوا، جس میں 19 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی اسی تحریک کا حصہ تھا۔ ہم نے کوشش کی ہے سفارتکاری کے ذریعے سے جتنے بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں جا کے ہم نے آواز بلند کی ہے کشمیریوں کے حق کے لیے۔ ہم نے ایک کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی تھی ہاؤس کی، اگر آپ کو یاد ہو، بھٹو صاحب کے دور میں بنی تھی وہ، پھر اس کے بعد بینظیر کے دور میں بھی بنی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ تو ہم نے تو ڈپلومیٹکلی ہر پلیٹ فارم پر جا کے کشمیریوں کے حق کی آواز بلند کی ہے، لیکن بھارت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی ہے۔ تو بخاری صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی قراردادیں منظور ہوئیں، انسانی حقوق کی جس طرح بھارت پامالی کر رہا ہے سب کے سامنے ہے، اور اب جو انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر اس قسم کی سخت پابندیاں لگا دی ہیں بھارت نے۔ تو بخاری صاحب اب اس کا ہر فورم پہ آواز تو اٹھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے نا ہمارے ہاں ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا تھا ہر ایسے موقع کے اوپر کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ میرے خیال سے یہ کافی نہیں تھا۔ بالکل۔ اب یہ جو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ 10 لڑائیاں اور لڑنی پڑی آپ کے ساتھ ہم لڑیں گے، لیکن کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کے چھوڑیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ لازم و ملزوم ہے۔ بالکل، یعنی اتنا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی آرمی چیف کی طرف سے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس موقع کے اوپر اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کا اس وقت تک ساتھ دیتے رہیں گے جب تک ان کو اپنی مرضی کے مطابق یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں مل جاتا کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ جناب 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکل آئے۔ اچھا بخاری صاحب اب عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وقت جو ہے خالی زبانی کلامی سے آگے نکل چکا ہے۔ عملی طور پہ کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 2 باتیں تو طے ہیں، جنگوں سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے، حل نکلے گا مذاکرات کے ذریعے۔ ریکارڈ کے اوپر میں آپ کو بتا سکتا ہوں 2-3 جو راؤنڈز ہوئے تھے اس میں تو میں ساتھ تھا، میں آگرہ میں بھی تھا، میں کھٹمنڈو میں بھی تھا۔ دونوں جگہ ہم تقریباً قریب پہنچ گئے تھے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہو جائے، لیکن وہاں کی جو انتہا پسند تنظیم ہے اور پارٹی ہے، سیاسی پارٹی کا نام بی جے پی ہے، اور جو انتہا پسند تنظیم ہے اس کا نام ہے RSS، راشٹریہ سیوک سنگھ۔ یہ اتنے انتہا پسند گروپ ہیں جو کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، جو بھی حکومت ہو، اس کی پالیسیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہر لاسٹ منٹ کے اوپر کوئی بھی ہونے والا معاہدہ جو ہے اس کو سبوٹیج کر دیتے ہیں۔ UN ریزولوشنز بھی ہوئی لیکن اس کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کریکٹ۔ کیا اور ہوا ہے، کیا یہ بنا۔ کشمیر کے علاوہ مسلمانوں کا جو حال ہندوستان کے باقی علاقوں میں ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ سب کچھ یہی جو بی جے پی کے گنڈے اور یہ RSS کے گنڈے جو ہیں، آپ دیکھیے نقاب حجاب کے حوالے سے وہاں کتنے کرائسس ہیں، مسجدوں میں جانے کی کھلے عام اجازت نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو صرف مسلمانوں کی بات آج کر رہے ہیں اور کشمیریوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اسی ہندوستان میں عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ بخاری صاحب جس طرح سے 5 اگست 2019 کو ہوا، 5 سال گزر گئے ہیں اس واقعے کو انڈیا نے جس طرح دیکھیے اس کے اوپر بات اگر ہم کریں گے تو بہت دور تک چلی جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پانی PTI کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ثالثی کروں گا، بس وہ گھر واپس پہنچتے گئے ہیں تو 3 دن کے بعد ہندوستان نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا ہے۔ پھر بڑے بڑے نعرے مارے گئے تھے، ہم ہر جمعے کو 10 منٹ کے لیے کھڑے ہوا کریں گے دھوپ میں، پھر ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ سب کچھ بھول گئے۔ تو یہ کشمیر کا سودا کس نے کیا ہے تاریخ کے پنوں میں لکھا بھی جائے گا اور دنیا یاد بھی رکھے گی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مودی صاحب سے کہ بھائی اس 5 اگست والی سوچ سے باہر نکل آئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سلوشن نہیں ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے۔ بالکل۔ تو اور یہ کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل مذاکرات، کسی
کنڈیشن کے بغیر ہوں گے. دیکھیں نا ہندوستان مذاق کے لیے تیار ہے, وہ کہتا ہے جی کشمیر کو چھوڑ دیں, باقی مسئلوں پہ بات کر لیں. بھائی کشمیر کور ایشو ہے, کشمیر کو کیسے چھوڑ دیں؟ کشمیر کو بالکل بھارت کو میرا خیال ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور آرمی چیف نے سخت سٹیٹمنٹ دیا آج کے روز کہ کشمیر یقینی طور پہ آزاد ہوگا اور اس کے لیے جتنی بھی جنگیں کرنی پڑی وہ کریں گے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے, فلسطینیوں کی چھٹی کروانے کا منصوبہ جو انہوں نے بنایا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم غزہ کو ریبلڈ کریں گے اور دنیا بھر سے لوگوں کو نوکریاں دیں گے, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جی کہ, اور پہلے تو آیت کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے کہ when we wish to destroy nations we appoint stooges as their rulers. جی بالکل, یعنی جب ہم قوموں کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم اور کچھ نہیں کرتے, ہم ان پر مسخرے حکمران کر دیتے ہیں. تو یہ ٹرمپ جو ہے نا, ٹو می ہی لکس لائک ون آف دا جوکرز, جس کا تذکرہ اس طرف ہے ایک طرف. دوسری طرف یہ کہ آپ کے پیٹ میں غزہ کا بڑا درد اٹھ رہا ہے. پہلے 400 سال سے جن ریڈ انڈینز کو مار مار کے تباہ کر رہے ہیں آپ, جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کو کیا ہے, پہلے وہاں تو بلا لیں ٹورسٹ ریزورٹ, پہلے وہاں تو قائم کر لیں باہر سے آ کے نوکریاں کرنے والے لوگ. اسی طرح آسٹریلیا جو بہت بڑی سویلائز سوسائٹی بنتی ہے, وہ ایبریجینز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, پہلے اپنا تو دیکھ لیں, پہلے اپنے گریبان میں تو جھانک لیں. فلسطینیوں کا فیصلہ تو آپ بعد میں کیجئے گا. یہ نا ایک رویے کا نام ہے. یہ وہ روم تباہ ہو رہا تھا تو نہرو بنسری بجا رہا تھا, ایک مغل شہنشاہ کا زوال آنے والا تھا تو وہ کہہ رہا تھا ہنوز دلی دور است. یہ آنکھیں بند کر کے ایک تصور کر کے اور اس پہ بلیو کر لینے کی جو حرکت کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب, وہ پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے وہ تو خیر وقت بتائے گا آنے والا. لیکن ابھی تک جب سے انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد سے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے واپس ان کے منہ کے اوپر آ رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا وہاں کی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا, اس کے حوالے سے میکسیکو نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے, کینیڈا نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا, چائنا نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا. تو یہ اپنی ایک دنیا میں بستے ہیں ٹرمپ صاحب, اور سمجھتے ہیں کہ جو وہ چاہیں گے اور جو ان کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. وہ ایک پرووربیل سیئنگ ہے نا کہ if wishes were horses only beggars would ride. تو یہ خواہشات پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں یہ تو ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں, وہ بتائے گا. لیکن جو ان کے پلانز ہیں انتہائی مکروہ اور انتہائی خوفناک ہیں. غزہ کی اونرشپ لینے کا کام اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ کام امریکہ کب کا کر چکا ہوتا. ان سے پہلے والے بھی بڑے بڑے ایڈونچرس پریزیڈنٹ آئے ہیں امریکہ میں. دس از ناٹ این ایزی پرے جس کو امریکہ کے صدر صاحب اس طرح سے پریس کانفرنس میں اپنے اس گھٹیا آدمی کو جس کا نام نیتن یاہو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی بیان دیں گے تو زمینی ریالٹیز اس سے نہیں بدلیں گی. آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کتنا سٹرونگ ریئیکشن آیا ہے حماس کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, آسٹریلیا کی طرف سے اور فرانس کی طرف سے. آپ دیکھیں اتنا پرومپٹ رسپانس ان کا یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ آپ سوچیں بھی نہ. اور سعودی عرب نے تو کہہ دیا کہ وہ خواب جو ابراہیم ایکارڈ کا آپ کا ہے کہ اسرائیل کو مزید مسلمان ملکوں سے آپ تسلیم کروائیں گے, وہ نہیں پورا ہو سکتا جب تک وہاں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی. تو میں کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں سعودی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے ایسے کڑے وقت میں اتنا سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے الائز ہیں امریکہ کے, چاہے فرانس ہے, چاہے آسٹریلیا ہے, چاہے دوسرے ملک ہیں, اگر وہ بھی اس پروجیکٹ اور اس خواہش کی مذمت کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اٹ از ٹائم فار ٹرمپ ٹو ری تھنک دا ہول تھنگ. ایک بات تو یہ ہے. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے اردن اور مصر پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ جو 15 لاکھ فلسطینی ہیں ان کو وہاں پناہ دی جائے ان ملکوں میں, تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے پناہ اور اس قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی ہے, لیکن امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے نہیں انہیں پناہ دینا ہوگی, تو اس قسم کی جو سٹیٹمنٹ ہے کیا لگتا ہے دباؤ ڈالے گا امریکہ؟ دیکھیے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فلسطینی لبنان میں بسائے گئے تھے, جارڈن میں بسائے گئے تھے. پھر ان کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ وہاں کی حکومتوں نے کیا کیا یہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر کس طریقے سے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپوں کے اندر مہاجرین جو تھے فلسطینی ان کو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا, وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حکومت اب ان کا کہنا, میں کہہ نہیں سکتا کچھ, کیونکہ وہاں پر بھی جن دو ملکوں کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہاں پر بھی پرو امریکنز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ہی بٹھائے ہیں. ایجپٹ کے اندر جنرل سیسی بیٹھے ہیں جنہوں نے اخوان المسلمین کے محمد مرسی کی حکومت ختم کر کے اس کو بٹھایا جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہے یہ چیز دیکھنے والی ہے. اور بخاری صاحب اردن اور مصر میں تو آلریڈی بہت سارے فلسطینی وہاں پر موجود ہیں. اگر بات کی جائے مصر کی تو 50,000 کے لیکن قریب آپ فلسطینی دیکھیے ریفیوجیز غزہ ہیں کے وہاں پہ. اندر لاکھوں کی تعداد میں جو فلسطینی ہیں، جس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ جب وہاں سے ذلیل اسرائیلی فوج نکلی ہے تو کس تعداد میں، کس جوش و جذبے کے ساتھ وہ واپس گئے ہیں اپنے ان مسمار کیے ہوئے گھروں، ان زمین بوس کی ہوئی عمارتوں کے لیے. یہ جذبہ جو ہے نا، اس کو خواہشات کے اوپر اور لفاظی کے ساتھ یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم معاہدے کی بات جو ذکر میں نے کیا، اس کے اندر پہلے آلریڈی یو اے ای ہیں، سوڈان ہے، موراکو ہے، بحرین ہے، اور پلان یہ تھا کہ سعودی عرب، قطر اور عمان وغیرہ بھی ان ملکوں میں شامل ہو جائیں گے جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. لیکن سعودی عرب کے اس بیان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی ٹھہراؤ آ جائے گا، رک جائے گی یہ چیز. اور انہوں نے کنڈیشن کر دیا اس کو with the establishment of the Palestinian state in their own area which is of course غزہ، اس میں ویسٹ بینک ہے، اس میں رام اللہ ہے، اس سارے کے اوپر. تو ایک طرف سے اگر ڈپلومیٹکلی آپ دیکھیں تو میرے خیال سے ٹرمپ صاحب کو ایک جھٹکا پڑنا چاہیے سعودی عرب کے بیان سے اور فرانس اور آسٹریلیا کی ریجیکشن سے. ایک طرف تو یہ ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ ایران از اگین another important factor. اس کو بھی دھمکیاں شمکیاں دی ہیں ٹرمپ صاحب نے، اور ان کی طرف سے بھی رسپانس جو ہے وہ آیا ہے کہ اگر تو یہ خیال ہے ان کا کہ آپ دھمکیوں سے حماس کو ختم کر لیں گے یا فلسطینی ریاست کے قیام کو روک لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف ایکسیسز کریں گے تو ہمیں اس کا رسپونڈ کرنے کا اور اس کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. آپ نے دیکھا نا کیا زبان استعمال کی ہے انہوں نے. اگر انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے جوابی حملہ کیا، بھئی اگر آپ ان کے اوپر حملہ کریں گے تو جوابی حملہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اسرائیل نے بھی تو یہ دھمکی دی تھی نا کہ نہ کر کے دیکھیں ہوا پھر کہ نہیں ہوا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ لمحہ وہ ہے کہ اس جوکر کی خواہشات کو روکنے کی تکمیل کو روکنے کے لیے کم از کم فار اے چینج مسلمان ایک پیج پر آ جائیں سارے اور مل کے ریزسٹ کریں اس پلان کو جو فلسطینیوں کا وجود مٹانا چاہتے ہیں اس علاقے سے. یہ اس وقت کی کال ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے آنکھیں چھپا کے آپ کسی بھی طرح سے یعنی فلسطینیوں کو منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے. انہوں نے اپنی طرف سے ریزسٹنس کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. آنے والے دنوں میں اس غزہ کی جنگ کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، فلمیں بنیں گی، اس لیے کہ جتنی سٹرونگ ریزسٹنس ہے. کہا یہ گیا کہ ہم یہ یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک یرغمالی وہ اس جنگ کے نتیجے میں نہیں چھڑا سکے ہیں. جو رہا ہوئے ہیں وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر اور حماس کی کنڈیشن پر رہا ہوئے ہیں. ایک اسرائیلی اور امریکن کے اگینسٹ 100 لوگ چھوڑنے پڑے ہیں ان کو فلسطین کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی دھمکا لیں، آپ جتنی مرضی دھمکیاں دیں. جس طرح سے اسرائیل اپنے یرغمالی بھی رہا کر رہے ہیں اور دوسری جانب اپنا ایک پلان بھی دے رہے ہیں، ایتھنک کلینزنگ بھی کر رہے ہیں، اور پھر مغربی کنارے غزہ کے وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے کافی مزاحمت کی. تو بخاری صاحب انہوں نے اپنا پلان تو بنا لیا ہے لیکن اپنے ساتھ میں فائدہ بھی لے رہے ہیں ایک طرف سے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں، میں نے جو کہا کہ امریکہ جس طرح کی بھی خواہش رکھے، جس طرح سے بھی آؤٹ رائٹلی جا کے نیتنیاہو کو سپورٹ کرے، 2-3 چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں لیکن اس کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل کے خلاف اس کے اندر نیتنیاہو کی بہت مخالفت ہے. آپ نے دیکھا ایک سیریز آف مظاہرے بھی ہوئے. کچھ تو اس لیے ہوئے کہ یرغمالیوں کو رہا کرایا جائے، کچھ اس لیے ہوئے کہ اس کو پر کرپشن کے بہت سیریس چارجز ہیں. ہی از دا کرپٹسٹ آف آل اسرائیلی لیڈرز ان دا ہسٹری آف اسرائیل. تو یہ پریشر ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عالمی رائے عامہ بہت ریپڈلی چینج ہوئی ہے. ملکوں کی پالیسیز جو بھی ہو، آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ انگلینڈ ہے، برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ لیٹن امریکن کنٹریز ہیں، جہاں بھی فلسطینیوں کی کاز کے لیے لوگ نکلے ہیں، نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں. اتنی بلند آواز سے اور اتنے واضح طور پر انہوں نے اپنے ملکوں کی پالیسی کے اگینسٹ جو ہے فلسطینی اچھا بخاری صاحب، اقوام متحدہ کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ غزہ سے متعلق یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دی ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت اچھا کیا انہوں نے کہ بر وقت اس کو رسپونڈ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مسلم ممالک کے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ان کو ایک ریزولوشن موو کرنی چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں اور دنیا کے تمام فورمز کے اوپر
چاہے وہ عرب لیگ ہے, چاہے وہ OIC ہے, چاہے وہ شنگھائی تنظیم ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ جس تیزی سے بات کر رہا ہے اور جس تیزی سے اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, انروا کی فنڈنگ تک امریکہ نے بند کر دی ہے بخاری صاحب, تو امریکہ تو پورا سپورٹ کر رہا ہے. جو پریزیڈنٹ اپنے ملک کا تعلیمی محکمہ ختم کر دے, وزارت ختم کر دے, جو شخص جس قسم کے ڈیسیشنز اس نے کیے ہیں آنے کے بعد, جو ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں, اگر آپ اس کا ایک تجزیہ کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ قوم جو ہے جس کا نام امریکہ ہے, یہ جلد یوم نجات منانے کے لیے تیار رہے گی. اس پریزیڈنٹ کی میرا خیال ہے اس کے ٹینیور میں یہ سیکنڈ مثال ہوگی. اس سے پہلے نکسن امپیچ ہوا تھا, یہ بھی امپیچ ہوگا جس طرح کے فیصلے یہ کر رہا ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ یقینی طور پہ ہم امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کرے گا, تمام سویلائزڈ نیشن نے کافی زیادہ کنڈیمڈ کی ہے ان کے اس بیان کو, تو کیا لگتا ہے اس کا کوئی واقعی کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے, جب انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی چیز کی مزاحمت کی جاتی ہے یا مخالفت ہوتی ہے تو سوچنا تو پڑتا ہے 2 دفعہ. دیکھیں نا, امریکہ ہوا میں تو بیٹھ کے سارا کچھ نہیں کر سکتا, خاص طور سے اس ریجن کے جو اسلامی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے, ان کو چاہیے کہ this is the time for them to rise, this is the time for them to be united, this is the time for them to react. and remaining جو مسلم امہ ہے, جس میں پاکستان ہے, جس میں باقی دیگر ملک ہے, ملائیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, یہ سارے ممالک جو ہیں, ان سب کو ایک پیج پر آنا پڑے گا تاکہ ٹرمپ کا پاگل پن جو ہے اس کا مؤثر جواب دیا جا سکے. بخاری صاحب, اب اگر دیکھا جائے, اگر ٹرمپ اور نیتن یاہو جس قسم کی اسکیمز بنا رہے ہیں, اگر یہ باقی 15 لاکھ فلسطینیوں کو کہیں اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو, کیا ریاکشن جو ہے آ سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکی جہاز یا امریکی بسیں آئیں گی اور وہ پکڑ کے فلسطینیوں کو اس میں ڈالیں گی اور کہیں اور شفٹ کر دیں گی. ایسا نہیں ہے. فلسطینی قوم کو اس طریقے سے بلی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا نا, غزہ از این ایگزامپل. غزہ میں سرنڈر کیا کسی نے, اتنی شہادتوں کے بعد, اتنے لوگوں کے زخمی ہو جانے کے بعد آپ نے ایک بھی آواز سنی ایسی جو حماس کے خلاف ہو؟ ان چیزوں نے پاگل کر رکھا ہے ٹرمپ کو, ان چیزوں نے پاگل کر دیا ہے نیتن یاہو کو. تو جو فلسطینیوں کی جو کاز ہے وہ ختم کرنا دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے, لیکن حقیقت میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. یہ خواہشات پڑی کی پڑی رہ جائیں گی. آپ دیکھ لیجئے گا, فلسطینی قوم کو ریئیکٹ کرنا بھی آتا ہے, فلسطینی قوم کو لڑنا بھی آتا ہے. صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ مسلم امہ ایک مرتبہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے, پھر آپ دیکھیں وہ کیا تماشے کرتے ہیں. کچھ عرصہ قبل سٹیو وٹکوف نے وزٹ بھی کیا تھا غزہ کو, ہم نے دیکھا, اور پھر جب ان سے صحافیوں نے سوال پوچھے کہ غزہ کے لوگ اب دوبارہ یہاں پہ بسائے جائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, بھی 15 سے 20 سال لگیں گے. لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ شاید یہاں کے لوگوں کو منتقل کیا جائے گا کہیں اور. تو کیا ان کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا, یا صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی اپنی اسکیمز بنا رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ؟ دیکھیے, ہم ہسٹری کے پنوں میں واپس چلے جاتے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, بہت تباہی ہوئی. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, اس سے زیادہ تباہی ہوئی, لیکن وہ ملک کھڑے ہوئے نا. یعنی جرمنی کا کیا حال کیا تھا, انگلینڈ کا کیا حال ہوا تھا. تو ملکوں جنگوں کے بعد بھی قوموں کے ری بلڈ کرنے کی پوری ہسٹری کی کتابیں بھری پڑی ہیں. تو یہ کون کہتا ہے کہ غزہ دوبارہ آباد نہیں ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ صرف مالک جو خاص طور سے موٹے پیٹوں والے ہیں وہ صرف ان کو وسائل دے دیں. آپ دیکھیے گا یہ what wonders will this Palestinian nation do. آپ دیکھیے گا یہ غزہ کتنی جلدی دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے. بالکل, غزہ اپنے قدموں پر دوبارہ کھڑا ہوگا. پی ٹی آئی نے اپوزیشن الائنس سے ملاقات کی ہے اور اپوزیشن الائنس نے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے ملاقاتیں چل رہی ہیں اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائی جائے گی, اب یہ پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی ہے. اسد قیصر صاحب, مولانا اچکزئی اور شاہد خاقان عباسی اس ملاقات میں شامل تھے. کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ یہ الائنس پہلی دفعہ نہیں بنی ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی یہ الائنس پہلی دفعہ نہیں بنائی ہے. 2-3 کوششیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, اچکزئی کی میں نے مثال دی تھی آپ کو. اچکزئی اور اختر مینگل کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ باقی کی اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ بھی بیٹھ گئی. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ریسنٹ مثال ہے, آپ کو پتہ ہے, سارے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے تھے, لیکن مولانا نے پھر جو کچھ کیا اس کے بعد سے پھر پیچھے ہٹ گئے تھے. اب یہ تیسری کوشش ہے الائنس بنانے کی. اصل میں جس وجہ سے یہ الائنس کامیاب نہیں ہو رہی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نو بڈی ٹرسٹس عمران خان. اور ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس الائنس کو بھی اگر کوئی سبوٹیج کرے گا تو وہ گورنمنٹ نہیں ہوگی, اس کو سبوٹیج کرے گا عمران خان خود. کیونکہ ون فائن مارننگ یہ لوگ وہاں جائیں گے تو وہ ان سے کہیں گے بس یہ سلسلہ بند. ابھی آپ نے دیکھا نہیں مذاکرات کے ساتھ کیا ہوا ہے.
کس نے کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کے لیے؟ خان صاحب نے شروع کیا، حکومت نے. سبٹاج کس نے کیا؟ خان صاحب نے. انہوں نے تو وعدے کے مطابق 4 دن کے بعد جانا تھا میٹنگ میں، اس سے پہلے اس نے کہا جاؤ کوئی مذاکرات نہیں. تو اس لیے ایک تو ان کے بارے میں آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے لفظوں پہ کھڑے رہیں گے. یہ تاریخ ہے، یہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ الائنسز بنتی ہیں، حکومتوں کے خلاف بنتی ہیں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں حکومتوں کے لیے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس الائنس کا جو اس وقت نظر آ رہی ہے کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، یہ میں نے نہیں کہا. ہمیشہ جو اپوزیشنز ہوتی ہیں، اور خاص طور سے اگر آپ کو یاد ہو میں پروگراموں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جتنی قوت پی ٹی آئی کے پاس ہے، 80 پلس ایم این ایز تو ویلڈ اس وقت ہے نا نیشنل اسمبلی میں، 100 پلس کے قریب ہیں پنجاب اسمبلی میں. ان کو تو بجا کے مطلب ہے بینڈ بجا دینی چاہیے تھی حکومتوں کی، لیکن اس کی بجائے انہوں نے جس طرح کی پولیٹکس کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اپوزیشن کی الائنسز بننا اچھا ہوتا ہے. اسٹرانگ اپوزیشن کا مطلب ہے کہ حکومت کو پھر کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس طرف تو جا نہیں رہے. اس کیمپین کا مقصد جو ہے وہ حکومت کو مجبور کر کے جمہوری طریقے سے صحیح کام کروانا نہیں ہے. اچھا، اس اپوزیشن کا مقصد اس حکومت کو گرانا ہے. اسی لیے سب سے بڑی جو ڈیمانڈ آئی ہے ادھر سے وہ یہ ہے کہ نئے الیکشن کرائیں. بالکل. اگر یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے تو پھر آپ کو اس پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا، پھر آپ کو اس حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے. اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے آپ نے 8 فروری کے الیکشنز کو لیگل کانسٹیٹیوشنل الیکشن مان لیا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی تو امید ظاہر کر رہی ہے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آج اجلاس میں تمام جماعتوں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے، تو پی ٹی آئی تو امید لگا رہی ہے کہ پھر یہ نہیں بتایا کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میری معیشت تباہ ہو گئی. کتنے تباہ ہو گئی ہے؟ آپ انٹرنیشنل اشاریے دیکھیے، آپ انٹرنیشنل رسپانس اینڈ ایکنالجمنٹ دیکھیے تو معیشت بھی ٹھیک ہو گئی. سیاست میں کیا ملک نہیں چل رہا؟ کیا سڑکوں کے اوپر یعنی عوام الناس نہیں چل رہے؟ کرفیو لگے ہوئے ہیں تو کام تو چل رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے، جس طرح سے قانون یا 26ویں آئینی ترمیم اور جس قسم کے سیاسی قیدیوں کو جس طرح سے قید کیا ہوا ہے، اس پر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سوال اٹھا رہی ہے. اگر پی ٹی آئی کو مجھے یہ سمجھانا پڑے کہ سیاسی قیدی کون ہوتا ہے اور کرمنل کون ہوتا ہے تو یہ میرے لیے بدقسمتی کی بات ہے. میجورٹی آف دوز ہو آر ان پریزن ناؤ آر فیسنگ ٹرائل. ان کے خلاف مقدمات قائم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سارے مقدمات ٹھیک یا 100% جینون ہے، نہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں اس میں. لیکن یہ کہنا کہ وہ سیاسی قیدی ہیں، سیاسی قیدی وہ ہوتے ہیں جن کو آپ گھروں سے اٹھا کے پکڑ لیتے ہیں، جن کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. دیکھیں جو 9 مئی ہے، جو 26 اور 24 نومبر ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے. ان سب کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، توڑ پھوڑ کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کے، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے کے، ایئر بیس پہ حملہ کرنے کے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی قیدی ہیں؟ ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے جنید اکبر صاحب جن سے پی ٹی آئی کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور بڑا اہم رول پلے کرنے والے ہیں وہ آنے والے ٹائم میں، ان کی جانب سے کچھ مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. سیاسی کارکن ہوں، سیاسی نوکر نہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بات نہ مانی تو پھر میں صدارت چھوڑ دوں گا. اس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے بانی پی ٹی آئی ان کا یہ والا جو رویہ ہے وہ یہ جملہ لے کے بیٹھ جائے گا اس کو کہ بانی پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں مانوں گا؟ ان کو تو یہ عادت ہی نہیں ہے سننے کی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنید اکبر ہو، علی امین گنڈاپور ہو، آپ نے کے پی کے میں اپنی پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جب آپ پارٹی کی اسٹرینتھ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو پارٹی ویک ہوتی ہے. اب ایک طرف ایک صاحب ہے جو سو کالڈ چیف منسٹر ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کی اس لیجیٹیمیسی کو تقویت پہنچائی کہ اس کے اندر شدید احتجاج کرنے کی کیپیسٹی ہے. اس کو آپ نے یکسر ڈسون کر کے ایک کونے میں اپاہج کر کے بٹھا دیا ہے. اس کے جو سیاسی مخالفین ہیں اس گروہ کو بانی نے اپنے قریب کر لیا ہے. تیسرا فیکٹر بشرا بی بی ہیں. تو ایک صوبے کے اندر تو آپ کا حال یہ ہے تو آپ قومی سطح کے اوپر کیا کریں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب جو اس وقت ٹرا رہے ہیں نا، یہ ان کا ٹرانا خان صاحب زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیجئے گا. ون فائن مارننگ کیا ہوا شیر افضل مرود کے ساتھ؟ بالکل اسی قسم کا رویہ تھا ان کا بھی تقریباً. بالکل ایسے بیانات جو ہیں وہ دینے چاہیے جو پارٹی کے مفاد میں بھی ہوں. اب جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائی جا رہی ہے، اس کا گورنمنٹ پر آنے والے ٹائم میں کیا امپیکٹ ہوگا؟ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.